واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے وہ ان کے ماتحت نہیں ہے، اس کا الگ بجٹ ہے جو کراچی کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ کتنے ارب ہے اس کا بجٹ؟ 24-25 ارب کی آمدنی ہے ان کی، لیکن وہ کام نہیں کرتے، وہ کام بھی مظفر بھائی کو ان کی ٹیم کو کرنا پڑتا ہے۔ 613 ارب روپے تعلیم کا بجٹ ہے صوبہ سندھ کا، اور صورتحال یہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بلاول صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے پوری دنیا کو، سفارتکاری کر رہے تھے، سفارتکاروں کو جمع کیا ہوا تھا، 2.5 گھنٹے انہوں نے بتایا کہ سندھ میں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ 49,000 اسکول تھے، انہوں نے مرج کر کے اس کو 41,000 کر دیا۔ کتنے اسکول ایسے ہیں جو اب بھی گھوسٹ ہیں، اب بھی وڈیروں کی اوتاق بنے ہوئے ہیں۔ اس صوبہ سندھ میں 78 لاکھ بچے ایسے ہیں، 78 لاکھ 78 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 5 سے 15 سال ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہے۔ یہ بچے کہاں جائیں گے؟ کس کا شکار ہوں گے؟ ان کو تعلیم نہیں دے رہے، ان کو سہولت نہیں دے رہے۔ اور پھر آئیے شہر کراچی میں جہاں 4,500 اسکول تھے، اب وہ بھی مرج کر کے کم کر دیے، اور سارا بجٹ کھا جاتے ہیں یہ 600 ارب روپے تو بہت ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، سندھ میں تو جو کچھ ہے وہ ہے۔ خود پنجاب کی گورنمنٹ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم نے تو گورننس کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، یہ ان کی گورننس ہے۔ میں وہاں کی وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے دنوں 11,000 اور اب مزید 15,000 اسکولوں کو وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اپنی بلا اتار رہے ہیں، یعنی اس تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ بھائی پرائیویٹ سیکٹر تو آلریڈی کام کر رہا ہے، آپ سرکار کو بہتر بنائیں، یہ گورننس ہے نا۔ اپنی چیزیں دوسروں کے حوالے کرنا کون سی گورننس ہے؟ پی آئی اے کو یہ بیچ دیں، پھر اسٹیل مل کو یہ بیچ دیں، پہلے اداروں کو تباہ کرو، برباد کرو، بیڑا غرق کرو، اور جب تباہی ہو جائے تو بیچو اور پھر خوشیاں مناؤ کہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسا نظام ہے کہ جو عوام کے منتخب لوگ ہوں ان کو اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ نئے عملے کو اپوائنٹ کر سکتے ہوں، انہیں کانٹریکٹ پہ لوگوں کو لانا پڑتا ہے، اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فارم 47 کی پیداوار، وڈیرے اور جاگیردار اور اس شہر کو لوٹنے والے، وہ اپوائنٹمنٹ پہ اپوائنٹمنٹ کرتے رہیں، وہ دھندا چلاتے رہیں، وہ کرپشن کرتے رہیں، وہ جعلی طریقے سے IBS سکر کے نام پر فراڈ کرتے رہیں اور جعلی طریقے سے لوگوں کو بھرتی کرتے رہیں۔ یہ سلسلہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، لیکن اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔